ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبالله سبحانه وتعالى أستهدي وأستعين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء المخلصين يا رب العالمين. ہمارے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، حضرات و خواتین، اور اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہوں محسنین اور متقین اور معافین یا رب العالمین۔ آج کا حقیقتاً جو درس تفسیر ہے جس کا خصوصاً سورہ النازعات کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہت مختصر ہوگا، لیکن ایک دوسرا جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا، درس تفسیر ہے، وہ اس کو تفسیر کہا جائے، لیکن عموماً اس کا تعلق ہے ایک سوال سے جو ایک ویڈیو کلپ کی شکل میں پہلے مجھے کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتہ میں نے مختصر طور پر اس کا جواب دیا۔ آج اس موضوع پر تفصیلاً ہم روشنی ڈالیں گے، ذرا بعد میں بلکہ آخر میں۔ سر دست ہمارے سامنے سورہ نازعات کی آیات 30 سے لے کر جو 38 سے لے کر 33 تک میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے پڑھی تھیں، ان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم آج مکمل ان 33 آیات پر قدر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالیں گے۔ شاید آواز نہیں اندر جا رہی ہے۔ تو تفسیر کے بعد انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک موضوع ہے اہم وومن گائیڈ میں، نکاح وغیرہ سے متعلق ہے، اور نکاح کے کچھ مسائل جو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، یہ مضمون وومن گائیڈ یا رہنمائی خواتین ہے، اس پر ہم کسی قدر تفصیلی روشنی ڈالیں گے ایک حصے پر، اور آخر میں جس موضوع کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن قصے اور واقعات یا اسی طریقے سے وفات شدہ جو لوگ ہیں ان سے متعلق زندہ مسلمانوں کے ریمارکس وغیرہ کیا ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہمارے سامنے وہی آیات ہیں جو پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں۔ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا۔ یہاں تک گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی کیا تھا، اس کی تفسیر بھی کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے مکہ کے کفار و مشرکین کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ مر کر مٹی میں ملیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شب و روز کا آنا جانا کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اسی طرح جس رات کے بعد میں دن کو لاتا ہوں، دن کے بعد رات کو لاتا ہوں، تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ ہے تمہاری نظروں میں؟ اللہ کے لیے سب برابر، تمہاری نظروں میں زیادہ بڑا کام ہے یا آسمان کو بنانا؟ یقیناً جواب معلوم ہے، آسمان کو بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آسمان کو میں نے پیدا کیا تو تمہیں مرنے کے بعد تمہاری قبروں سے پیدا کرنا تمہارے خود جو عقلی معیار ہے، تمہارے سوچنے کے اعتبار سے بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آج کا حقیقتاً ہمارا موضوع یہ آیات والارض بعد ذلك دحاها، اس میں یہ ہے کہ زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے آسمان سے پہلے کی، جیسے کہ قرآن آیات اس پر وضاحت کے ساتھ سورہ فصلت وغیرہ کی دلالت کرتی ہیں، اور لیکن جہاں تک زمین کو ہموار کر کے آبادی کے قابل بنانا، یہ آسمان کی تخلیق کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ تو آئیے اب سنیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ یعنی آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کے بعد زمین کو رہائش اور سکونت کے قابل اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لفظ دہا جو ہے
اس کی تفسیر خود قرآنی آیت بعد والے جملے میں یہ بیان کی، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کہ زمین سے زمین کو آباد کرنے کے لیے پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری زمین اندر سے پانی سے بھری ہوئی ہے. پانی نکالا اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو ساری مخلوق زمین میں بستی ہے اس کی روٹی روزی، اس کی غذا، اس کا کھانا، اس کے چارے کا بندوبست کیا، چارہ مویشیوں کے لیے اور دیگر خرد و نوش بنی نوع انسان کے لیے. تو قرآن آیت سورہ فصلت کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی. جہاں تک زمین کا رہائش کے اہل بنانا یہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان، قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ کو نہیں مانتے؟ اس سے بھی مخاطب کفار ہیں جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے تھے. کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اس اپنے خالق کو بھول کر تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے مزارات وغیرہ ہوں، ان کی تم پرستش کرتے ہو. ذالک رب العالمین، وہ ذات جس نے اس زمین کو، جس کے بعض اجزاء یا بعض مٹیریل کو لے کر تم بت بناتے ہو، اس کا اپنا مالک سمجھتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، جس ذات نے اس زمین کو پیدا کیا یعنی آسمان کی تخلیق سے پہلے، ذالک رب العالمین، وہی تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مفہوم میں بارہا بتا چکا ہوں، مالک، خالق اور مدبر. مالک، خالق، مدبر. مدبر میں ساری چیز آ جاتی ہیں، انتظام و انصرام اور رزق، خرد و نو، ساری ضروریات کا مہیا کرنا. تو ذالک رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے زمین تمہارے لیے پیدا کی وہی تمام جہانوں کا رب ہے، انسانوں کے جہان کا، جنات کے جہان کا، حیوانات کے جہان کا، بحری مخلوقات کے جہان کا، عالم ملائکہ وغیرہ کا، تمام عالموں کا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس زمین کے اندر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نصب کیا تاکہ مخلوقات کو لے کر یہ جھولے نہ. اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد اوپر سے پہاڑوں کو میں نے اس کے اوپر ثبت کیا یا نصب کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی زمین کو تمہارے لیے مبارک بنایا، اس میں برکت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. وقدر فیہا اقواتہا، اور اسی زمین میں تمہارے خرد و نوش کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا. آپ دیکھیں کہ جتنی انسانی ضروریات ہیں، جدید سے جدید اور قدیم سے قدیم، ساری کی ساری اسی زمین سے مہیا ہوتی ہیں. ابھی بعد کتنی چیزیں انسانی ضروریات ایجاد ہوں گی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. فی 4 ایام سواء للسائلین، یہ تمام کام اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ 4 دن میں ہوا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر زمین سی فراغت کے بعد میں آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر آسمان و زمین دونوں کو کہا کہ ائتيا طوعا وكرها، تمہیں میرا حکم بجا لانا ہی ہے چاہے چاہو یا نہ. یعنی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کائنات کی ہر چیز بے بس ہے. یہ اللہ رب العالمین ان کفار جن کے سامنے یہ آیات نازل ہوئیں، جو اولین اس کے مخاطب تھے، ان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس میری کائنات میں سے چند ذرات کو لے کر تم بت بناتے ہو، ان کو حاجت روا و مشکل کشار سمجھتے ہو، وہ کیا بلکہ پوری کائنات جس کے ان ذرات کی تم پرستش کرتے ہو، یہ سب کی سب میرے سامنے مجبور بے بس ہے. تو لہذا جو بے بس ہوں اور ان میں سے اشرف المخلوقات انسان ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تمہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو لہذا رب العالمین کے سامنے تم بھی بیچارے اور بے بس، اور پوری کائنات، لہذا پرستش و عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں. لہذا تم ان بتوں کو چھوڑ کر
اور غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آسمان و زمین کو، قالتا اتینا طائعین، تو آسمان و زمین دونوں نے کہا کہ اے بار الہ نہیں، ہم تابع فرمان ہو کر تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہم حاضر ہیں تیرا ہر حکم بجا لانے کے لیے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کو 2 دنوں میں مکمل کیا۔ سورہ فصلت 9 سے لے کر 12 آیات ہیں یہ، ان کو یہ آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت سورہ نازعات کی تفسیر کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا میرا بھائیوں اور بہنوں مقصد یہ تھا کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، ہاں زمین کو رہائش کے قابل کے بعد میں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والجبال ارساها، یعنی ان پہاڑوں کو زمین کے اندر اس طرح نصب کیا کہ انہوں نے زمین کو پکڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جیولوجی کے ماہرین کیا کہتے ہیں کہ زمین مختلف پلیٹیں ہیں، اور اگر یہ پہاڑوں کا جس قدر جس ایریے میں پہاڑ زیادہ ثابت ہیں اسی قدر وہاں زلزلے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حتیٰ کہ جیولوجی کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ مکے میں زلزلہ آنا قیامت کے زلزلے کے علاقہ تقریباً امپاسبل، ناممکن ہے، واللہ المستعان۔ خیر، متاعا لکم ولانعامکم، یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر ہی تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سارا سامان رکھا ہے، جس میں انسان کا علاج، معالجہ، دوا، ساری چیزیں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو ضروری ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی احتیاج و ضرورت انسان کو ہے، لازماً وہ زمین کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ عَرَفَ مَنْ عَرَفَ وَجَهِلَ مَنْ جَهِلَ، کہ ہر ضرورت کی بلکہ ہر بیماری کی اسی زمین میں اللہ نے دوا رکھی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے گا اسے ملے گی، جو نہیں کرے گا اسے کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہ ان قرآنی آیات اور احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی کوئی ضرورت ہو زمین میں نہ ہو، لیکن انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اسے تلاش کرے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شیخ خلیل طنطاوی کی بڑی بہتر ایک کتاب ہے چھوٹی سے، یا عموماً قیدیوں وغیرہ کو اس طرح کی کتابیں دی جاتی ہیں، جہاں بعض جگہ اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہمارے لیکچر ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الرزق مقسوم ولکن السعی لہ واجب۔ رزق اللہ تعالیٰ نے قسمت کے مطابق مقرر کیا ہوا ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن اس کی تلاش اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل، جد و جہد کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ رزق آپ کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ملے گا اسی کو جو تلاش کرے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں دے گا۔ اس پر کئی ایک چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو کیسے عطا ہوتا ہے؟ پھر شرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ معدہ بھر کر واپس آتے ہیں۔ کیا آشیانے میں بیٹھے بیٹھے، جس کو لوگ گھونسلہ بھی کہتے ہیں، آشیانے میں بیٹھے بیٹھے پرندوں کو رزق ملتا ہے یا نکلنا پڑتا ہے؟ کسی پرندے، کسی بھی حیوان کو آپ صبح صادق فجر کے بعد سویا ہوا نہیں پائیں گے، بلکہ فجر سے پہلے پرندے نکلتے ہیں، دن بھر جدوجہد کرتے ہیں، چاہے کنکرے کیوں نہ ہو، تو رات کو ان کا معدہ رزق سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث توکل کا صحیح معنی بتاتی ہے۔ وہ تصوف والا توکل نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آدمی بیٹھے، یعنی جس طرح پرندے صبح سویرے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، تو جس قدر صبح سویرے جو آدمی رزق کی تلاش میں جائے گا اسی قدر اسے رزق ملے گا، لیکن اپنی جدوجہد پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔
اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر ہونا چاہیے. رزق آپ کا مقسوم ہے، مقدر ہے، لیکن اللہ نے آپ پر اس کے لیے جدوجہد سعی کرنا واجب قرار دیا ہے. اور اسی طرح قرآنی آیت لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کو بقدر جدوجہد و اسٹرگل محنت کا ملتا ہے، اور انسان کی کوشش ضرور رنگ لا کر رہتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی انسان اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، جو بھی جد و جہد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق دے گا. تو لہذا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اپنے کلام کے ذریعے کہ کوئی ایسی تمہاری ضرورت کی چیز نہیں ہے جو میں نے اس زمین کے اندر نہ رکھی ہو، لیکن تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اسے اللہ پر توکل کرتے ہوئے تلاش کرو اور اس کے استعمال کا علم، اس کی نالج اور تعلیم حاصل کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے سارا کا سارا تمہاری ضرورت کا سامان اس زمین میں رکھا ہے، کھانا پینا اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، اور اسی طرح تمہارے مویشیوں کا بھی. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.